میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اب ہم دوسرے ریلیجنس کو جب دیکھتے ہیں، چونکہ اسلام بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، جب ہم دوسرے ریلیجنس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جیسے ہندوازم ہے، برہمن شودر، جو ایک دوسرے کو اچھوت سمجھتے ہیں، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع اور دوسری جتنی بھی احادیث اور قرآن ہے، قرآن نے چور کی ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اور امیر کے ماں بھی۔ جب آپ لوگ اسلام کے اندر صوفیزم اور ولایتزم کے نام پہ اس چیز کی چیزیں لائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جو کہ نماز پڑھ کے جن کو جنت ملنی تھی وہ گلے میں پیسے ڈال کے جنت خریدنے کے چکروں میں ہیں، اور وہ گھر میں لڑ کے آ کے پیروں کی مریدی اختیار کر لیتے ہیں؟ کیا آپ لوگ انہیں بچا پائیں گے، یا یہ پیری مریدی انہیں بچا پائے گی؟ یا جب آپ انہیں مرید بناتے ہیں تو ان سے کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ اپنی بہنوں ماؤں کے حصے یا اپنے حقوق العباد پورے کر کے آئے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے کہیں پہ سنا ہے کسی پیر نے کسی کو بولا ہو کہ یار گھر کی ہر چیز اٹھا کے مجھے دے دو؟ سر نہیں سنا ہے، میں پہلے میرا سوال جواب تو دے۔ سر ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمیں گھر کے کپڑے یا سارا کچھ اٹھا کے ادھر دیں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ شیخ فار ایگزامپل جو بھی ولایتزم، ایک منٹ، آپ نے کسی کو کہا تھا مجھے بال مین کا بیگ دیں؟ ہاں جی خود کہہ کے لیا آپ نے؟ بالکل، مجھے پسند آیا تھا، میں نے کہا یار مجھے دے۔ اور یہ آئی فون بھی، یہ بھی نیا ماڈل آتا ہے، میں کہتا ہوں لے کے دے دے۔ اچھا خیر، یہ تو ہو گئی آپ کی بات۔ کوئی پیر، خیر پیروں کو تو میں وہ کر ہی نہیں رہا نا، سوری چھوڑیں گے یہ چیز، پیروں کو تو چھوڑ دیں، کر بھی نہیں رہے اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہاں جی، نہیں پیروں کو چھوڑ دیں۔ میں پیروں کا وہ کر نہیں رہا، پیروں کو میں نہیں کر رہا، کیونکہ میں خود اس چیز کو وہ کر رہا ہوں کہ میرا نہیں ہے وہ، تو میں نہیں کر رہا، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ ان کو، آپ کوئی اور سوال کریں۔ گڈ کوسچن، نیکسٹ کوسچن۔ سر میرا کوشچن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ خطبہ حجۃ الوداع بھی پڑھیں تو عربیوں اور اجمیوں کو ریلیٹ کرنے کا مطلب انڈیویجول ایٹ دا پرٹیکولر پلیس نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جو صحابیوں میں سے ہیں یا جو کہیں باہر میں سے ہیں وہ سب برابر ہیں۔ جب آپ یہ دربار کلچر اور یہ سب جو بڑے لوگ ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال سب سے بڑا صدقہ ہوتے ہیں، جو وہ کتابیں لکھ گئے ہیں ان کی روشنی سے جب ہم اچھا کام کریں گے ان کو ثواب پہنچے گا۔ جب گلوں میں جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، میں سب سے پہلے ان کی بریوری کو اپریشیٹ کروں گا کہ کس طرح ایک بڑے سلسلے سے ہو کر بھی انہوں نے ان کے خلاف بات کی ہے۔ دس از اے بگ تھنگ۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں سر۔ لیکن آپ کو میں دوسری احادیث بھی، اگر ہم درباروں پہ مزید ڈیپتھ پہ جائیں تو آپ کو میں یہ ثابت حدیث سے کر سکتا ہوں کہ درباریں بنانا، ان پہ بیٹھنا، یہ میلے عرس کرنا حرام ہے۔ آپ کسی قرآن و حدیث سے اس کو پھر بھی سوال آ گیا سر، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہ کریسٹ اینڈ ٹرف، امیروں کے پیر امیر ہوتے ہیں، غریبوں کے پیر غریب ہوتے ہیں، کسی زیڈ ایکس کو جھوپڑی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ وہ ہدایت بانٹنے گئے ہوں؟ نہیں پیروں کے امیر اور مریدوں کے غریب والا سین جو ہے نا جی، یہ آج کل واقعی ایسے ہی ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا نا، آپ کی بات صحیح ہے، پہلے پیر جہاں بیٹھتے تھے نا جی، آج کل تو گدی کا چکر ہے نا جی، آج کل تو گدی کے مسئلے ہیں۔ پہلے جو جیسے حضور سلطان العارفین ہیں، شہباز قلندر، حضور داتا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، تو یہ جہاں بیٹھتے تھے وہیں گدی بن جاتی تھی، جنون بات ہے۔ یہ کوئی گدی کے معاملات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ آج کل کے پیر بھی تو ماڈرن ہیں جی، آپ جیسے۔ میں ہوں ہی نہیں، میں نہیں ہوں بھائی، میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں، آج کل کے پیر بھی ماڈرن ہیں۔ اور رہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلام سینسٹیو وہ ہے، اسلام سینسٹیو نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی اور بھی بتا دوں، ہمارے اسلام میں کہیں بھی ظلم، جبر، زیادتی کوئی کہیں بھی نہیں ہے۔ اسلام تو بہت خوبصورت اور بڑی ایک ریلیجن آف پیس ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو اور چیزیں ہیں، آپ اس چیز کو وہ اور سائڈ پہ، اسلام کو سینسٹیو نو گو ایریا نہیں بنا دینا چاہیے، نو گو ایریا کہ اس پہ ہم بات ہی نہ کر سکیں۔ آپ کی بات بالکل آ گئی، درست ہے۔ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز، اتنی چادریں میں مزار پہ چادر چڑھا رہے ہیں جو جن کو پہننے کو کپڑا نہیں مل رہا ہے۔ جی سر۔